حسد ایک روحانی مرض ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی بندے کو کوئی نعمت ملے، دوسرے بندے کو وہ بری لگے، وہ یہ چاہے کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، چھن جائے، زائل ہو جائے۔ تو حسد کی تعریف، بلکہ تعریف تو نہیں، اس کی بد تعریف ہونی چاہیے۔ حسد کی بد تعریف ہی یہ ہے، یعنی کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حسد وہ خواہش ہے کہ دوسرے ساتھی کے پاس جو نعمت ہے وہ زائل ہو جائے، وہ نعمت دین کی ہو یا دنیا کی ہو۔ کسی بندے کو اللہ نعمت دے اور دوسرا یہ چاہے کہ نعمت اس سے چلی جائے، دین کی ہو یا دنیا کی، اس بات کو حسد کہتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور حسد کا تعلق نفس انسانی کے ساتھ ہے، انسان کے نفس کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں دل میں ہے، دل کے اندر معاملہ نہیں ہے۔ حسدم من عند انفسہم، تو یہ نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حسد وہ گناہ ہے جو سب سے اوپر ہوا، عرش کے اوپر ہونے والا جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور فرش کے اوپر بھی، زمین کے اوپر بھی جو پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے ہوا۔ یہ ایسی بری چیز ہے۔ اس کی سب سے پہلی مثال جو عرش کے اوپر ظاہر ہوئی وہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تھا عزازیل، جسے اب کہتے ہیں ابلیس اور شیطان۔ یہ خوب عبادت گزار تھا، یہ طاؤس الملائکہ بن گیا تھا، ملائکہ میں بھی اس کو بڑا مقام اللہ نے دے دیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو علم کی نعمت سے نوازا۔ پھر جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، یہ آکڑ خان کھڑا رہ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پوچھا بھی کیوں نہیں کیا؟ ما منعک الا تسجد، جب میں نے حکم دیا تھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو پہلے تو انکار کیا اور اس کے بعد دلیلیں دینے لگا، حجتیں دینے لگا۔ تو ہوا کیا؟ اس نے جو کہ عالم کی بے قدری کی اور حسد کی وجہ سے کی، اس کو بھی دھتکار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ قیامت تک میری لعنتیں تیرے اوپر برستی رہیں گی۔ تو عالم کی بے قدری کی وجہ سے، حکم ربی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یہ شخص جو دھتکار دیا گیا۔ یہ تو عرش کے اوپر پہلا گناہ ہوا حسد کی وجہ سے۔ زمین کے اوپر بھی جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب زمین پر آ گئے، پھر نسل انسانی کی بقا کے لیے اور ان کے آگے بڑھانے کے لیے قدرت کے کچھ فیصلے تھے، اس زمانے کے حساب سے تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب ایک بیٹا پیدا ہوتا تو جڑواں بہن پیدا ہوتی، تو دو آتے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جب بیٹا پیدا ہوتا تو ایک بہن آتی، تو جو دو آتے، جوڑا جوڑا آتے، اس طرح ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اس طریقے سے آتے۔ قابیل پیدا ہوا تو ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی، حابیل پیدا ہوا تو ساتھ اس کی بہن بھی پیدا ہوئی۔ اور اس زمانے میں شریعت کا اصول یہ تھا کہ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے نا، اس لڑکی کی شادی حابیل کے ساتھ ممکن ہے، اور حابیل کے ساتھ جو جڑواں بہن پیدا ہوئی اس کی قابیل کے ساتھ ممکن ہے۔ تو اس طریقے سے ابتدا ہوئی۔ اب جو حابیل کے حصے میں آنی تھی نا بیوی، وہ خوبصورت زیادہ تھی۔ قابیل کو حسد ہوا کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت کیوں، یہ مجھے کیوں نہ ملے۔ اسی حسد کی وجہ سے اتنا غصہ آیا، حسد کی آگ میں اتنا جلا اور اتنا پریشان ہوا کہ اپنے بھائی کو کہنے لگا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، قتل کر دوں گا میں تمہیں۔ سے برداشت ہی نہ ہوا، شیطان نے ایسا چکر چلایا۔ لیکن دوسری طرف جو بھائی تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، خوف خدا والا تھا، اس نے کیا جواب دیا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ، بھئی میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا بھی نہ کہ مجھے قتل کرے، میں نہیں تجھے قتل کرتا، میں ڈرنے والا ہوں۔ بہرحال اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو حسد کی وجہ سے
زمین کے اوپر پہلا گناہ ہوا، ایک بھائی کا قتل ہوا، اور کیونکہ خود یہ قتل ایک نئی چیز تھی اور گناہ کی ابتدا جب کی جاتی ہے تو آگے قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا، قاتل کو الگ بھی ملے گا۔ تو ایک حسد نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ذلت و رسوائی بھی قیامت تک کی، اور تمام قتل کا گناہ اس کو ضرور ملے گا۔ تو حسد اتنی بری چیز ہے۔ تو عرش کے اوپر پہلا گناہ حسد کی وجہ سے، اور فرش کے اوپر بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے۔ پھر یہ قابیل فطرت کے جتنے بھی لوگ ہیں نا جو شیطانی اثر کے تحت آ جاتے ہیں، یہ پھر حسد کرتے ہی ہیں۔ کسی کو کسی کی دولت پہ حسد، کسی کو کسی کے مال پہ حسد، کسی کو کسی کے اخلاق پہ حسد، کسی کو کسی کی اچھی اولاد پہ حسد، اچھے کاروبار پہ حسد، علم کے اوپر حسد۔ کہیں کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو بس حاسد کے دل میں نا تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، اس کو حسد شروع ہو جاتا ہے۔ تو روحانی اعتبار سے یہ چیز انتہائی مہلک ہے اور تباہ کر دینے والی ہے۔